مملکت خداداد پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک لازوال اور بے مثال عطیہ ہے. یہ ایک آزادی کی نعمت کا عطیہ ہے. اس آزادی کی نعمت کی ہمیں چاہیے کہ ہم قدر کریں. جتنا بھی پاکستان کی قدر کریں اتنا کم ہے. یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارے لیے ایک محفوظ جگہ ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ گھوم پھر بھی سکتے ہیں, اپنی شریعت کے, اپنے دین کے احکامات پر, شعائر پر جیسے چاہیں ہم عمل کر سکتے ہیں, جس طریقے سے رہیں ہم رہ سکتے ہیں. یہ ایک آزادی کی نعمت کے طور پر ہمیں میسر آیا ہے. ہم اس کی قدر بھی کریں, اسے محفوظ بھی بنائیں, اسے مضبوط بھی بنائیں, اسے صاف ستھرا بھی رکھیں, اسے خوبصورت بھی بنائیں. جتنا ہو سکے ہم اس کو پاک اور صاف بنائیں, اس کو محفوظ اور مضبوط بنائیں اور اس کی قدر کریں. ہم اس کی قدر کیوں نہ کریں کہ یہ 27 رمضان المبارک کی رات کو قرآن مجید کی لوریوں میں ہمیں عطا کیا گیا ہے. جو قرآن مجید کی لوریوں میں 27 رمضان میں شب قدر میں ہمیں عطا ہوا, وہ کس قدر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے. حضرات گرامی, جس طرح پاکستان کی قدر کرنے کا حق تھا ہم اس طرح قدر نہیں کر رہے. ہر طرف اس کو کھانے والے ہیں, ہر طرف اس کو خراب کرنے والے ہیں, اس کو ویران کرنے والے ہیں, اس کو اجاڑنے والے ہیں. ہمیں چاہیے خدارا اس آزادی کی نعمت کی قدر کریں. جو لوگ آزاد نہیں ہیں ان سے پوچھیں. ایک ملحد لیڈر نے کہا تھا, روس کے ملحد بے دین الہاد پسند لیڈر نے کہا تھا, جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں, اس نے کہا تھا جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے خدا کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو پاکستان کو قائم رکھے ہوئے ہے, ورنہ یہاں تو سبھی اس کو کھانے والے ہیں. یعنی ہر طرف سے پاکستان کو اجاڑنے والے اور کھانے والے ہیں. دہریہ بھی یہ مان گئے. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ یہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت و رحمت سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے.